یہ وہ آستانہ ہے جہاں آسانی سے کسی کو مرید نہیں کیا جاتا، تو پھر خلافت کہاں سے ملے گی؟ یہ وہ آستانہ ہے، آسانی سے نہیں ہے۔ مرید میرے اشرف کو 12 سال کے بعد مرید کیا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ اشرف جہانگیر سمنانی یہاں ہے، 12 سال رہے، حضرت خضر لے کے آئے تھے، یہ بھی بتایا تھا 70 جالوں سے بچا کے لایا ہوں، تو حضرت کو بہت جلدی سے مرید کر دینا چاہیے تھا نا، لیکن 12 سال کے بعد مرید بھی کیا اور فوراً خلافت بھی دے دی۔ اشرف کو اور صرف خلافت ہی نہیں دی، یہ بھی کہا کہ فرزند اشرف جب تمہیں قطبیت کا درجہ ملے گا تو میرے فرزند کو بھولنا نہیں۔ یہ ہے مقام اشرف۔ 12 سال سیوا کی تو نظروں میں کیسا آ گئے، ان کا مرتبہ مقام کیسا، اس راز کو سمجھو۔ کہا فرزند اشرف جب تمہیں مقام قطبیت پہ فائز کیا جائے گا تو میرے بیٹے نور کو بھولنا نہیں۔ جانتے ہو حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی کو قطب الاقطاب بنایا گیا کہاں؟ دکن کی، دکن میں جہاں ابھی ذکر کیا نا حضرت نے دکن کا، اسی دکن کے شہنشاہ حضرت بندہ نواز یسوع دراز رضی اللہ تعالی عنہ عنہ کے آستانِ عالیہ پہ آپ متقف تھے، اور وہیں آپ مراقب بھی تھے، اور معمولات چشتیہ پر آپ قائم تھے۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی 12 نمبر کمرہ، یہ بھی سن لیجئے، میں آج آپ کو راز کی بات بتا دیتا ہوں کہ وہاں کی خانقاہ جو ہے، اس خانقاہ کے بھی 12 کا ذکر آپ نے کیا نا، وہیں مجھے یاد آیا 12 نمبر کمرے میں حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی تھے، جہاں اور کون سا مہینہ تھا، یہ رجب کے بعد والا جو مہینہ آتا ہے نا، 14 شعبان المعظم۔ کون سا مہینہ؟ 14 شعبان المعظم۔ یہ سب تاریخی حقائق ہیں جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ہے نا؟ اس زبان کی کا یہ جوش لندرانی نہیں ہے، سمجھ رہے نا؟ بس یہ آپ سمجھ لیجیے حقائق میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ 14 شعبان المعظم کو حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو صرف قطب نہیں بنایا گیا، قطب الاقطاب بنایا گیا، محبوب یزدانی بنایا گیا۔ جیسے ہی آپ وہاں قطب ہوئے تو جانتے ہو قطب الاقطاب کی پہلی دعا جو ہوتی ہے وہ اللہ مسترد نہیں کرتا ہے، وہ مسترد نہیں کرتا، اس کو اللہ ضرور قبول فرماتا ہے۔ تو حضرت غوث العالم محبوب یزدانی ویر سید اشرف جہانگیر سمنانی کو جب یہ مرتبہ ملا تو آپ اپنے مرشد کی طرف متوجہ ہوئے، تو مرشد کا قول یاد آیا۔ جب مرشد کا قول یاد آیا کہ فرزند اشرف، جانتے ہو میرے اشرف کا مقام کیا ہے؟ یہاں پنڈوا شریف میں جہاں سے آج گاگر بھری ہوئی ہے نا، وہ جگہ چلا خانہ ہے۔ اتنا چاہتے تھے کہ جسے چاہا جاتا ہے، یہ سنت رسول ہے، جس کو بہت چاہو تو اس کو اپنام دو، لقب دو، ٹھیک ہے نا؟ کوئی نہ کوئی لقب دو۔ مثال کے طور پر مولائے کائنات مشکل کشا ابو تراب مشہور ہیں، ہے نا؟ ابو حریرہ مشہور ہیں، ہے نا؟ اس طرح اور بھی بہت سے صحابی ہیں ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپادھی دی، تمہاری بھاشا میں، ٹھیک ہے نا؟ اپادھی سمجھتے ہو نا؟ اپ نام دے دینا، اپادھی دے دینا۔ تو حضرت بہت ہی بے چین تھے کہ اشرف کو کیا نام دو، اپنے اشرف کو کیا نام دو؟ تو جانتے ہو خود مخدوم اشرف فرماتے ہیں کہ مراد حضرت پیر جہاں بخش، مراد حضرت پیر جہاں بخش، خطاب آمد کے اشرف جہانگیر۔ ہاں سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جی اللہ کی طرف سے خطاب آ گیا۔ تو اشرف جہانگیر جو ہے یہ کسی مولوی کا دیا ہوا نام نہیں ہے، سمجھ گئے نا؟ ہاں، اسی لیے کسی مولوی نے سوال کر دیا تھا کہ آپ جہانگیر کیسے؟ جہانگیر تو اللہ ہے، آپ کیسے جہانگیر ہے؟
تو مخدوم اشرف کو جلال آ گیا، فرمایا کہ میں جہانگیر بھی ہوں اور جہانگیر بھی ہوں۔ ایسے ہی کہا میں جان کو پکڑنے والا ہوں، وہ مولوی گرا اور وہیں تڑپ کے مر گیا۔ آج سمجھتے ہو نا میرے اشرف کا وہ مقام ہے۔ ملا کہاں سے؟ یہیں سے، یہاں ہم تم جمع ہے پنڈوا کی سرزمین، یہیں سے ملا۔ 12 سال سیوا کیا، خدمت کیا۔ یہ گاگر بھری کی رسم جو آج ہوئی ہے، شاید آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اور شاید عمل بھی کیا ہوگا، یہ میرے اشرف کی سنت ہے، میرے اشرف کا طریقہ کار ہے۔ یہ اشرف جہانگیر سمنانی وہ سید زادے تھے اور آپ تو خالدی ہیں، حضرت خالد بن ولید کی اولاد ہیں آپ، حضرت مخدوم العالم خالد بن ولید کی اولاد ہیں، ٹھیک، اور مخدوم اشرف امام حسین کی اولاد ہیں، مولا علی مشکل کشا کی اولاد ہیں۔ سید زادے تو بڑا احترام کرتے تھے، آپ کے لیے چوکی لگا کے رکھتے تھے اور کام نہیں لیتے تھے، فرماتے تھے آپ بیٹھیے، آپ یہاں بیٹھیے۔ حضرت بڑے بے چین ہوتے تھے۔ یہ سید زادوں کے لیے بھی سبق ہے، سید زادے لوگ سبق میں یہ اساتذہ نسبت کی بنیاد پہ تمہیں بلند مقام پہ بٹھا لیں گے، علماء آپ کو نسبت کی بنیاد پہ بلند مقام پہ بٹھا لیں گے، تو آپ فخر و زوم میں مت رہیے، ٹھیک ہے؟ اشرف سے سیکھو کہ میرے اشرف نے اس دربار میں ان کے لیے چوکی رکھی تھی، مخدوم اشرف کے لیے اس لیے کیونکہ آپ سید زادے تھے۔ جب تک پیر نظروں میں رہتے تھے، پیر کی نظروں میں تو ہمیشہ رہتے تھے، لیکن جب تک پیر نظروں میں رہتے تھے آپ احتراماً بیٹھے رہتے تھے، کوئی کام نہیں تھا، کوئی ڈیوٹی نہیں تھی۔ لیکن جیسے ہی پیر گجرے میں تشریف لے جاتے، اپنے کاشانے میں تشریف لے جاتے، تو حضرت فوراً اتر پڑتے اور اپنے ساتھیوں میں گھل مل جاتے۔ میں اپنے بچوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ بیٹا تم سب سے کہنا ہے، سید زادو اگر چاہتے ہو کہ تمہیں علم و عمل اچھا ملے تو اشرف کے طریقہ کار میں عمل کر لینا، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو میرے اشرف تو چوکی پہ ادب سے بیٹھے رہتے تھے، لیکن جیسے ہی پیر صاحب کوٹھری پہ چلے گئے ذکر و اذکار کے لیے، فکر کے لیے اپنے گھر پہ چلے گئے، حضرت فوراً اترتے تھے اور اتر کر کے اپنے ساتھیوں سے کہتے تھے بھائی یہ کام مجھے دو، یہ کام میں کروں گا، یہ کام میں کروں گا۔ اور ایسا کام نہیں، جس کام کو لوگ حقیر سمجھتے تھے مخدوم اشرف جہانگیر وہی کام کرتے تھے۔ مثلا لکڑی کاٹنا یہ حقیر کام ہے نا، چھوٹو کام اچھے لکڑی کاٹنا ادھر بجھتے سے نا چھوٹو کام، تو لکڑہارا جو ہوتا وہ لکڑی کاٹنے کے لیے جنگل میں جاتا، تو حضرت چپ چاپ جنگل چلے جاتے اور جانے کے بعد اس لکڑہارے کو اجرت بھی دیتے، یہ ٹکا پیسہ دے، ہاں اچھا امی کربو، ٹھیک ہے یہ ٹکا پیسہ دے دو کاج ہم کریں گے، تو اس کو حضرت دے کر کے اس کا کھلانا لے لیتے تھے اور اپنے ہاتھ سے ذرا سوچو، جس نے کبھی کوئی وزنی چیز اٹھائی نہ ہو وہ کلہاڑا لے کر اپنی پوری طاقت سے لکڑیاں پھاڑے اور پھر اس کا گٹھر تنہا بنا کے اسے اٹھائے۔ یہ تو اس لکڑہارے سے پوچھو جو جنگل میں لکڑیاں کاٹتا ہے اور اس کی ایک لالچ ہوتی ہے میں زیادہ سے زیادہ لکڑیاں لے کے جاؤں، تو روزانہ وہ وزن بڑھاتا رہتا ہے۔ کیوں عابد صاحب ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ عابد صاحب کے علاقے میں دیکھتا ہوں وہاں لکڑی کاٹنے والے بہت ہیں نا، ہمارے عابد صاحب عبد الجلیل صاحب اشرفی اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عمر عطا فرمائے۔ حضور اشرف الاولیاء ایک بڑے شہید مرید ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کے علم و فضل میں اضافہ فرمائے، بڑی خدمت بھی ہوئی اور کام و شریعت ہیں۔ ان کے علاقے میں لکڑیاں کاٹنے والے لوگ زیادہ ہیں، جنگل ادھر پہاڑ سے لکڑی کاٹ کے لاتے ہیں۔ تو میں نے محسوس کیا کہ صاحب وہ لکڑہارا کبھی اتنی لکڑی لاتا ہے، اتنی لکڑی لاتا ہے، کندھے پہ اٹھا کے، یہ لکڑی کاٹنے والوں کو لالچ ہوتی ہے، وزن زیادہ لے کے جاؤں گا تو زیادہ مجھے ملے گا، ہے نا، 10 کلو کو 11 کلو، 11 کلو کو 12 کلو، یہ لالچ، اس لالچ میں لکڑیاں زیادہ کاٹنا۔ تو میرا یہ کہنا ہے کہ حضرت اشرف جہانگیر کی لالچ کیا تھی کہ میں بھی اس لکڑہارے سے زیادہ لکڑیاں لگر خانے میں لے کر جاؤں، زیادہ لکڑیاں لے کر جاؤں، تو ہلکا وزن لے کے نہیں آتے تھے، بھاری وزن لے کے آتے تھے، زیادہ وزن لے کے آتے تھے، جو اٹھائے نہ اٹھے اشرف جہانگیر اسے اٹھا کے لاتے تھے۔
اور لنگر خانے میں لے جا کے پیش کرتے تھے. باورچی سے کہتے تھے دیکھو حضرت کو خبر نہ ہو. کیا کہتے تھے جی؟ آج کل تو بنگالی میں مزاج یہ کہ ایک جگہ بھی ہوگا تو ایسے کھڑا ہوتے جب تک کہ اس کا نام نہیں پکارا جائے گا اس وقت تک وہ ہٹے گا نہیں, ہے نا. بولو ایک جگہ بھی لاگے کھڑا کے دیکھا جب تک اس کا نام نہیں پکارا, اس کے دادا اس کے پردادا کا نام جب تک نہیں پکارا جائے گا اس وقت تک وہ روپیہ دے گا نہیں, ہے نا. لیکن میرے اشرف کا عمل کیا تھا؟ تمہیں بھی سبق ہے, سیدزادوں کو بھی سبق ہے, ڈھیر سب بیٹھے ہوئے ہیں, یہ سب میرے سے نیچے ہیں ماتحت, اس لیے میں ان کو آج سبق دے رہا ہوں. اللہ کرے کہ ان کے دلوں میں بات اتر جائے, ہے نا. تو لکڑیاں کاٹ کر لاتے چھپ کر اور عمل کرتے, یہ کہتے کہ مرشد کو خبر نہ ہو. بولو روشن ضمیر پیر ہیں, کوئی عمل ایسا مرید کا ہوگا جو جس پہ مرشد کی نظر نہ ہو. یہ عمل کرتے تھے. تالاب سے جو مریدین ساتھی آ کے پانی بھرتے تھے تو ان سے گھڑا لے لیتے تھے اور فرماتے تھے یہ کام مجھے کرنے دو. تو یہ دو بزرگ حضرت نور قطب عالم پنڈوی اور مخدوم اشرف جہانگیر سندھیانی, یہ دونوں بزرگ چھپ چھپ کے یہ عمل کرتے تھے. بیٹے تھے وہ بیٹے تھے حضرت نور قطب عالم اور یہ مخدوم اشرف جہانگیر سندھیانی سیدزادے تھے. تو اب مجھے بتانا یہ ہے کہ وہ پانی لے کر سر پہ رکھ کر کے پانی گھڑا لے کر جاتے تھے, وہاں پیش کرتے تھے. تو خدمت میں عظمت ہے, یہی بتانا چاہتا ہوں. میں ان تمام سادات کرام سے کہنا چاہتا ہوں جو مجھ سے چھوٹے, بڑوں کی تعلیم تو میں نہیں کر سکتا, لیکن جو مجھ سے چھوٹے ان سے کہنا یہی ہے کہ اپنی سیادت پہ جتنا ناز کرو کم ہے, لیکن اپنی عادت کو بدلو. اپنی عادت کو بدلو. کسی کے ناز و نام سے ہو سکتا ہے کہ تمہارا نفس بڑھ جائے, نہیں, اپنے کو حقیر سمجھو. جتنا جھکا کے رکھو گے اللہ اتنا بلند فرما دے گا, اتنا بلند فرما دے گا. یہی دربار ہے.